मसाइल का ढंढोरा पीट कर बंदूक लेकर लोगों को बेगुनाह कत्ल किया जाए, दुनिया के किसी हिस्से में अमन तो दूर की बात है, कत्ल गारत का बाजार गर्म हो जाएगा। इट्स नेवर टू लेट। जो कुछ हो गया। आज भी हम उन मसाइल को सामने रखकर हमें ग्रैंड डायलॉग करें। पाकिस्तान की तरक्की तभी होगी जब चारों सूबे मिलकर चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़ दे दी। कहते हैं कि मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। जायज़ शिकायत को एक बार नहीं 1000 बार सुनकर हल करने को तैयार हैं। डायलॉग के लिए बैठ जाएं, आसानियाँ पैदा होंगी। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, बलूचिस्तान के वसाइल पर सबसे पहले उसी का हक है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम ही मसाइल के हल का तरीका है। मसाइल की आड़ में बंदूक उठाने वाला मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में ही है। वज़ीर आज़म ने कहा, शुहदा अपनी जानें कुर्बान करके दूसरों की जिंदगियां बचा रहे हैं। बलूचिस्तान का अमन, पाकिस्तान का अमन, हाल और मुस्तकबिल एक है, हमेशा एक ही रहेगा। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलोच अवाम के हाथ में है। बलोच नौजवानों को बाइख्तियार बनाते हुए वसाइल को खुशहाली में बदलना होगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान के हम शख्सियात और सियासी क़यादत से गुफ्तगू। कहा, अमन और इस्तेहकाम बलूचिस्तान की मौशी सलाहियत के दरवाजे की कुंजी है। अमन होगा तो सरमायाकारी बढ़ेगी, वसाइल आवाम की खुशहाली में बदलेंगे। फितना और खारिज और फितना हिंदुस्तान के जरिए बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश हो रही है। दुश्मन का मकसद रियासत और अवामी खलीज पैदा करना है। कौम का इज्तिमाई अज़्म दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएगा। झूठे बयानिए बेनकाब होंगे। हम शख्सियात और समाजी रहनुमाओं का अमन, समाजी हमआहंगी और मुस्बत कौमी मुकालमे के फ़रोग़ के अज़्म का यादा। रियासत और मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म दोहराया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 49 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान में फ़ितौल हिंदुस्तान के 37, खैबर पख्तूनख्वा में फ़ितौल हिंदुस्तान के 12 दहशतगर्द अंजाम को पहुँचे। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान के मस्तूक, मच, खुजदार और पंजगूर अजला में 10 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान और अगज़ई और खैबर अजला में कार्रवाइयाँ की गईं। भारी मिकदार में धमाका खेज़ मवाद बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का आज़म। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI के अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। नई मुतफरिक नजरसानी दरख्वास्त से रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात को दूर करने के लिए दायर की गई। दरख्वास्त में 18 अगस्त के फैसले पर नजरसानी करने की इस्तदा लिखा गया। मरकजी केस में डिस्ट्रिक्ट एंड इलेक्शन कमिश्नर भी फरीक था। एक फरीक को नोटिस किए बगैर हुक्म जारी किया गया, मौक़िफ़ अपनाया गया। एक कैदी को निजी अस्पताल मुंतकिल करना फौजदारी निज़ाम इंसाफ के खिलाफ है। दीगर कैदी भी जेल रूल्स की खिलाफवर्जी ऐसा ही बर्ताव मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म वापस न लिया तो फ्लड गेट खुल जाएगा। कैदी मर्जी के अस्पताल वाला खसूसी सलूक मांगे। बानी PTI की अस्पताल में तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडयाला जेल मुंतकिली। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की बानी की जेल मुंतकिली की तस्दीक। कहा कि बानी PTI का तिब्बी मुआयना शिफा अस्पताल नहीं पिम्स में किया गया। डॉक्टर्स ने साबिक़ वज़ीर आज़म को सेहतमंद करार दे दिया। सोशल मीडिया पर बयान में अता तारड़ ने लिखा कि PTI के कारकुनान की जानिब से शिफा अस्पताल के रास्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की गई, इसीलिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बजाय पिम्स अस्पताल लाया गया। माहिर इमराज न्यूट्रिशन, माहिर इमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनिद डॉक्टर्स की टीम ने कैदी का तफसीली मुआयना किया। कैदी की हमशीरा उज़्मा खान तिब्बी मुआयने और इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रही। बड़ी बदकिस्मती है, जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर बड़ा वाज़ेह था, अगर उसमें कोई अभाम था तो रिव्यू की जा सकती थी। इसलिए खान साहब को वहाँ शिफ्ट होना और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना, यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। इसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि किसी और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानना बदकिस्मती है। जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी। कौन है जो बानी PTI को गलत अस्पताल ले गया? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं, कोई तो है जो मुल्क में सियासत को मुस्तहकम नहीं होने दे रहा। कोई तो है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। कोई तो है जो हमें सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहा है। बानी को कैद तन्हाई में रखा गया। इस तरह मुल्क नहीं चल सकता।
3 سال سے عدالتوں میں جا رہے ہیں، انصاف نہیں مل رہا۔ سیاسی مسائل کا سیاسی حل ہونا چاہیے، کوئی مانے یا نہ مانے پوری دنیا مانتی ہے بانی پی ٹی آئی مقبول ترین لیڈر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے علاج پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا قبول نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نے ایک ڈرامہ رچایا، توہین عدالت کی مرتکب ہوئی۔ اپوزیشن جماعتوں کا کل سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس، بانی پی ٹی آئی کی صحت کے بارے گہری تشویش کا اظہار، کہا گیا سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد نہ ہونا باعث تشویش ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا 27 ستمبر کو بھرپور احتجاج کا اعلان، عوامی رابطہ مہم تیز کرنے پر بھی اتفاق۔ بانی پی ٹی آئی کو آنکھ کا مسئلہ تھا، اب ٹھیک ہو گئے ہیں، بلڈ پریشر کی دوائی دی جا رہی ہے۔ بانی کی صحت کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سابق وزیر اعظم کی صحت کے حوالے سے کوئی تشویشناک بات نہیں، بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، تمام تفصیلات عوام کے سامنے آئیں گی۔ تحریک انصاف بانی پی ٹی آئی کی صحت کو سیاسی رنگ نہ دے، غیر ضروری سنسنی نہ پھیلائے، حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ وفاقی وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری کا کہنا ہے شفا انٹرنیشنل اسپتال کے باہر رش کے باعث بانی پی ٹی آئی کو پمز منتقل کیا گیا۔ ماہرین کی نگرانی میں تفصیلی طبی معائنہ ہوا، ضروری تشخیص اور علاج بھی کیا گیا۔ میڈیکل بورڈ نے معائنے کے بعد ان کی طبی حالت کو مستحکم قرار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ملیشیا کے وزیر اعظم انور بن ابراہیم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیریت دریافت کی، دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ پاک ملیشین سربراہان کا باہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار۔ ڈاکٹر انور ابراہیم نے پاکستان کے علاقائی امن کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید منیر کی قیادت اور رہنمائی پر اظہار تشکر۔ فیلڈ مارشل سید منیر سے کانگو کے چیف آف ڈیفنس کی ملاقات۔ جی ایچ کی راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، دو طرفہ دفاعی تعاون بڑھانے کے نئے مواقع پر گفتگو۔ پاکستان اور جمہوریہ کانگو کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ جی ایچ کی آمد پر کانگو کے چیف آف ڈیفنس کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ کانگو کے چیف آف ڈیفنس کی پاک بحریوں اور پاک فضائیہ کے سربراہان سے بھی ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید منیر سے شام کے وزیر خارجہ کی وفد کے ہمراہ ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کے شام کے ساتھ دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں، علاقائی عالمی امن و استحکام کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششیں ضروری ہیں۔ مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون اور مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ شام کے وزیر خارجہ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ کردار کو سراہا۔ پاکستان اور گوگل کے درمیان قومی ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستانی طلباء کے لیے گوگل کے مصنوعی ذہانت کے ٹولز تک رسائی بڑھانے کے لیے تعاون پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی تقریب میں شرکت۔ پاکستانی طلباء کے 1 سال تک گوگل AI+ اور جیمنائی سمیت جدید AI ٹولز تک مفت رسائی۔ AI سینٹر آف ایکسیلنس کے ذریعے پاکستانی نوجوانوں کو عالمی مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق تربیت دی جائے گی۔ گوگل کی طرف سے پاکستان میں 1,50,000 گوگل کیریئر سرٹیفکیشن کا ہدف۔ کہ کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ دنگا فساد ہے، کسی جماعت کا جو مزاج ہے وہ کرپشن ہے، جس کو وہ سسٹم کا نام دیتے ہیں۔ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس کا مزاج خدمت ہے، ڈیولپمنٹ ہے، پروگریس ہے۔ ایک سیاسی جماعت کا مزاج دنگا فساد، دوسری کا سسٹم کے نام پر کرپشن ہے۔ کاش نون لیگ کی طرح کام کرتی تو آج ملک ترقی کر رہا ہوتا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے نام لیے بغیر مخالفین پر تنقیدی تیر چلا دیے۔ لاہور میں جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا کہ سیاسی جماعتوں کی توجہ نون لیگ پر ہے، حالانکہ انہیں عوامی خدمت، ڈیلیوری اور پرفارمنس پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ نون لیگ کا مزاج خدمت اور ترقی ہے، جو حکومت عوام کا حق دہلیز تک نہ پہنچا سکے وہ ناکام ہے۔
بااختیار لوگوں کو اللہ نے عوام کی خدمت کے لیے چنا ہے. عوامی فلاح کے لیے فیصلے کرنا میری ذمہ داری ہے. مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، ریلوے اسٹیشن، انڈر پاس اور سرکلر روڈ کا معائنہ کیا، بازاروں کی تزئین و آرائش اور دکانوں پر آویزہ خوبصورت بورڈز کا جائزہ لیا. نواز شریف نے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا بھی معائنہ کیا. سندھ حکومت کا پبلک سروس وہیکلز کے خلاف جامع انفورسمنٹ مہم اور کریک ڈاؤن کا فیصلہ. صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کا افسران کو ہر 2 ہفتے بعد کی گئی کارروائی اور مزید بہتری کے لیے سفارشات پر مشتمل تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کا حکم. کہا تمام پبلک سروس گاڑیوں کے ڈیجیٹائزڈ روٹ پرمٹس کی تصدیق کی جائے گی. کسی بھی پبلک سروس گاڑی کو لازمی حفاظتی تقاضے پورے کیے بغیر سڑکوں پر چلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اسلام آباد میں یوم آزادی پر سٹی پریڈ میں آئی جی اور چیف کمشنر اسلام آباد کی بگی کی سواری. وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار برہمی. وزیر اعظم کے نوٹس پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر کارروائی شروع. آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر سے جواب طلب. خیبر پختونخوا میں 48 گھنٹوں کے دوران گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی. تیز ہوائیں بھی چلیں گی. چترال، دیر، سوات، پشاور، مردان، سوابی، ہنگو سمیت صوبے کے مختلف حصوں میں بارش متوقع. ندی نالوں میں توگے آنے کا خدشہ. اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کی شام پر اسرائیلی حملے کی مذمت. پاکستان، ترکی، سعودی عرب، قطر سمیت 12 اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ نے اسرائیلی حملے شام کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا. کہا گیا اسرائیل کے حملے کشیدگی میں مزید اضافے کا خطرہ پیدا کرتے ہیں. عالمی برادری شام کے خلاف جاری کارروائیوں کے معاملے پر مضبوط اور اصولی موقف اختیار کرے. اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا کہنا ہے کہ ایران اور عراق کو سلامتی اور ترقی کے لیے متحد ہونا ہوگا. دونوں ممالک اپنے مستقبل کے فیصلے کسی غیر ملکی طاقت کے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. ایرانی اسپیکر کا دونوں ملکوں کے درمیان جاری سیاسی اور سیکورٹی تعاون کو اقتصادی ترقی اور مشترکہ خوشحالی میں تبدیل کرنے پر زور. چین نے ایران پر امریکی پابندیوں کو یک طرفہ اور غیر قانونی قرار دیا. چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی پابندیوں کو عالمی قانون میں کوئی حیثیت اور کوئی بنیاد نہیں دیتے. فریقین ذمہ داری کا مظاہرہ کریں. تنازعات اور اختلافات کو جنگ کی بجائے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے. پاکستانی نوجوان ٹریول ولاگر اور کو پہما اسما مشتاق اسپونٹے کی مہم جوئی کے دوران جاں بحق. اسما مشتاق نے چوٹی کامیابی سے سر کی. واپسی پر 6400 میٹر کی بلندی پر بیماری کے باعث جان کی بازی ہار گئیں. عاصمہ کا تعلق لاہور سے برطانیہ میں مقیم تھیں.